عزیز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی پڑھائی بہتر چل رہی ہوگی۔ یہ ویڈیو بالخصوص BA کے طالب علموں کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اور آپ گفتگو کریں گے تنقید کے حوالے سے۔ جس طالب علم کے نصاب میں تنقید شامل ہو وہ اس ویڈیو کو بغور دیکھیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ تنقید کیا ہے، کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں ہم اور آپ تنقید سے کام لیتے آتے ہیں۔ پہلے روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں تنقید کیا ہے۔ ہم جب کسی کپڑے کو خریدنے جاتے ہیں یا کوئی کپڑا خرید کر جب ہمارے دوست و احباب لے کر آتے ہیں تو اس کپڑے کو دیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کپڑے کا رنگ اچھا نہیں ہے، یا اس کپڑے کا رنگ جو ہے بہت عمدہ ہے، یا کپڑے کی جو ہے کوالٹی بہت عمدہ ہے یا خراب ہے۔ یعنی اس کپڑے پہ ہم نے اپنی اچھی رائے بھی رکھی اور بری رائے بھی رکھی۔ یہ تنقید ہے۔ جب ہم کسی چیز کے خوبی اور خامی کو پیش کرتے ہیں تو یہ تنقید ہے۔ تنقید کے معنی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اعتراض کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ تنقید کے معنی ہم جب کسی بھی چیز پر اس کے اچھے پہلو اور برے پہلو کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ تنقید کہلاتا ہے۔ ہم اکثر فلم دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ فلم میں یہ باتیں اچھی تھیں اور یہ باتیں خراب تھیں، تو یہ ہمارے طرف سے اس فلم کے حوالے سے تنقید ہوئی۔ اسی طرح سے ادب میں بھی ایک صنف موجود ہے جسے تنقید کہا جاتا ہے، اور اس تنقید کے معنی بھی ایک دم یکساں وہی ہیں جو کہ عام زندگی میں ہے۔ جب کسی ادبی فن پارے پر، یعنی کہ شاعر یا ادیب جب کسی چیز کو تخلیق کر دیتے ہیں، اس تخلیق پر جب نقاد یعنی تنقید کرنے والا غور و فکر کرتے ہیں اور اس فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کو جو ہے ظاہر کرتے ہیں اور ادب میں اس تخلیق کے مقام و مرتبے کو متعین کرتے ہیں تو اسے تنقید کہا جاتا ہے۔ تنقید سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی بھی فن پارے کی خامیوں کو بیان کیا جائے، اس کے محاسن، خوبیاں، اسلوب، تمام چیزوں کو جو ہے نقاد کا فریضہ ہے کہ وہ پیش کرے۔ تنقید عربی زبان کے لفظ نقد سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی کھرے اور کھوٹے کو پرکھنا یا کسی چیز، فن پارے کے بارے میں غور و فکر کے بعد اس کی خوبیوں یا خامیوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ ادبی اصطلاح میں تنقید سے مراد کسی ادیب یا شاعر کی تخلیقی کاوش کے محاسن و معائب تلاش کرنے کے بعد اس کا مقام و مرتبہ متعین کرنا ہے۔ انگریزی میں تنقید کے لیے کرٹیسزم یا ایویلویشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کرٹیسزم یونانی لفظ کرٹس سے بنا ہے، جس کے معنی امتیاز کرنا یا الگ کرنے کے ہیں۔ لاطینی میں اس کے مترادف کے طور پر کرٹیکس ہے۔ اردو میں نقاد اور انگریزی میں اسے کرٹک کہا جاتا ہے۔ تنقید کی تعریف میں مختلف مغربی اور ہمارے اردو کے ماہرین نے تعریف پیش کرنے کی کوشش کی ہے، مختلف نظریات پیش کیے ہیں، مختلف تبصرے پیش کیے ہیں، جس سے تنقید کی وضاحت ممکن نہیں، پیچیدہ ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ اتنے سارے تبصرے ہیں، اتنے سارے آراء ہیں، اتنے سارے تعریفیں ہیں کہ جس سے تنقید کی جو ہے ایک دم ٹھوس یا سلس تعریف کر پانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن چند تعریفوں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تنقید کیا ہے۔ جس طرح آپ آل احمد سرور نے تنقید کی تعریف پیش کی ہے، آپ اسے سنیے، اس سے میرے خیال سے آپ پوری طرح سے واضح ہو جائیں گے کہ تنقید کیا ہے۔ آل احمد سرور یوں رقم تراز ہیں کہ تنقید کا کام فیصلہ ہے۔
تنقید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے۔ تنقید وضاحت ہے، صراحت ہے، ترجمانی ہے، تفسیر ہے، تشریح ہے، تحلیل ہے، تجزیہ ہے۔ تنقید قدر ہی نہیں متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے۔ تنقید انصاف کرتی ہے اور ادنا اور اعلیٰ، جھوٹ اور سچ اور پست و بلند کے معیار قائم کرتی ہے۔ اسی طرح سے جی ایس ایلیٹ کہتے ہیں، تنقید اتنی ہی لازمی ہے جتنی کہ سانس۔ ناظرین، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تنقید کیا ہے۔ تنقید اردو ادب کو یا کسی بھی زبان کے ادب کو جو ہے استحقاق اور وسعت بخشتی ہے۔ تنقید کے متبادل الفاظ کے طور پر عربی، فارسی اور اردو کے متعدد کتب میں موازنہ، محاکمہ، تعریض، جانچ، پرکھ، تمیز، تبصرہ، نکتہ چینی اور جائزہ وغیرہ کی اصطلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں۔ تنقید کے لغوی اور اصطلاحی مفاہیم کے بارے میں بے شمار تفسیریں، تعریفیں اور آراء موجود ہیں۔ اسی میں سے ایک ڈاکٹر سلیم اختر کی یہ رائے بھی ملاحظہ کیجیے کہ تنقید کے متعدد معنی اور تعریفوں کے تنوع میں سے جو اساسی مفہوم برآمد ہوتا ہے، اس کی روح سے تنقید کا مطلب تخلیق کی چھان پٹک سے محاسین و معائب کی نشاندہی ہے۔ تنقید ادب کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ اس کے مختلف زاویے ہیں جن کی بنیاد پر مختلف پیمانوں سے ادبی تخلیقات کی جائزہ لی جاتی ہے۔ تنقید ادب کے تخلیقات کو پرکھنے کا نام ہے اور تنقید کے مختلف اقسام موجود ہیں، جیسے نفسیاتی تنقید، متنی تنقید، مکتبی تنقید، مارکسی تنقید، اضافی تنقید، تاثراتی تنقید، تشریحی تنقید، تمدنی تنقید وغیرہ، رومانی تنقید اور جو ہے ترقی پسند تنقید، سماجی تنقید، یہ سب جو ہے معروف تنقید کی اقسام ہیں۔ تنقید کے بنیادی عناصر میں، یعنی جو نقاد ہوگا اس کے اندر میں معیار، مہارت، مشاہدہ، تکنیک، فنکارانہ تخیل، فنی ذوق، تربیت اور تخلیقی عمل سے واقفیت ضروری ہے۔ نقاد کو تاریخ، نفسیات، سماجیات، فلسفہ، عمرانیات وغیرہ سے بھی گہری واقفیت ضروری ہے۔ اردو تنقید ایک وسیع تر پس منظر اور تاریخ کی حامل ہے، جس میں مختلف ناقدین نے اپنے اپنے دور میں اپنی فکری بساط کے مطابق حصہ لیا اور اثرات مرتب کیے۔ اردو تنقید اور تنقیدی رجحانات کا جائزہ صرف اجمالی طور پر چند نکات کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اردو تنقید کے ابتدائی نقوش مشاعروں اور تذکروں میں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ تذکرہ کیا ہے۔ تنقید سے پہلے اردو میں تذکرہ نویسی موجود تھی۔ تذکرے میں شعراء کے حالات زندگی، شعری محاسین اور چند منتخب کلام پیش کیے جاتے تھے۔ مشاعروں میں بھی تنقیدی شعور ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ میر تقی میر کا تذکرہ، نکات الشعراء اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ گلشن بے خار اس ضمن میں اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح علی گڑھ تحریک کے زیر اثر جو اصول ادب کے لیے وضع کیے گئے، ان کے نتیجے میں تنقید کے امکانات پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آب حیات کی صورت میں محمد حسین آزاد نے اردو تنقید کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ اب جانتے ہیں کہ تنقید اور تذکرہ ان دونوں کے درمیانی کڑی کے طور پر آب حیات کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور آب حیات کے ذریعے ہی تنقید کو نئی شعور ملی۔ اور پھر مولانا الطاف حسین حالی نے تنقید کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اب جانتے ہیں مقدمہ شعر و شاعری انہوں نے لکھا اپنے دیوان کے مقدمے میں، جو کہ کافی مشہور ہوئی اور الگ سے کتاب کے روپ میں شائع بھی ہوئی، اور یہیں سے
اردو تنقید کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد شبلی نے موازنہ نس و دبیر اور شعر العظم لکھ کر کے تنقیدی شعور کو استحقاق بخشا۔ عزیز ناظرین، تنقید کے حوالے سے ہم لوگوں نے مختصر اور نہایت سلیس زبان میں، عام فہم زبان میں سمجھنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ تنقید کیا ہے۔ تنقید غور و فکر کے بعد کسی ادبی فن پارے پر اس کے محاسن، اس کی خوبیاں، اس کی خامیاں تلاش کر کے ادب میں اس کے مقام کو متعین کرنے کا نام ہے۔ آپ جانتے ہیں اردو میں تنقید سے پہلے تذکرہ نویسی موجود تھی اور مقدمہ شعر و شاعری جو ہے حالی کی، یہاں سے اردو تنقید کی باقاعدہ آغاز ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کو کہیں پریشانی ہوئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو تنقید کے حوالے سے کسی بھی موضوع پر ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں میری غلطی دکھی ہو تو اس کے نشاندہی کر دیں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اسے درست کر لوں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور اپنے دوست تک احباب بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔